کیا یہی وجہ ہے کہ کوئی ڈوبتے کو سہارا نہیں دیتا کہ اس کو سہارا دیں گے، اس کو بچائیں گے تو یہ مصیبت ہمارے گلے ہی پڑے گی آ کر؟ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ود اندر نیو ولاگ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں جہاں بھی ہوں گے اللہ پاک کے کرم سے بہت اچھے ہوں گے۔ تو بھئی آپ لوگوں کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حالات اس وقت کیسے جا رہے ہیں، اور ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم اپنی فیملی کے لیے سب کچھ کریں اور وہ سارے کام کریں کہ ہماری فیملی، ہم اپنی لائف کو ٹھیک کر لیں، اور پاکستان میں رہتے ہوئے یہ چیزیں ممکن نظر ہوتی نہیں آ رہی ہیں۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی ہم لوگ باہر کے کنٹریز میں سیٹ ہو جائیں، اور جو بھی ان کے ریلیٹیوز، فرینڈز، فیملی جو بھی باہر اس ٹائم موجود ہے نا، پاکستانی کوشش یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ ان سے کسی طرح بھی کانٹیکٹ کر لیں اور ان کو ایگری کر لیں کہ بھئی ہمیں آپ لوگ باہر کا ویزا دے دیں اور ہم باہر جا کر اپنی لائف کو سیٹ کر لیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا پیسہ باہر ہے، باہر کے ملکوں میں کام کر کے ملتا ہے، پاکستان میں اتنا پیسہ نہیں ملتا۔ پاکستان میں آپ 24 گھنٹے بھی ڈیوٹی کر لو، کام کر لو، آپ اتنے پیسے نہیں بنا سکتے جتنے پیسے آپ باہر کی کنٹریز میں 6 گھنٹے لگا لو گے یا 5 گھنٹے لگا لو گے، آپ کو ڈالر کے حساب سے پیسے ملیں گے، آپ کو پاؤنڈ کے حساب سے پیسے ملیں گے، جو پاکستان میں کنورٹ کرو تو وہ بہت زیادہ اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ تو ہر ایک کی کوشش آج کل یہی ہے کہ ہم لوگ باہر شفٹ ہو جائیں، باہر کسی طرح نکل جائیں، چاہے وہ اسٹڈی ویزا یا ورک ویزا یا کوئی اور بھی ویزا مل جائے پاکستانیوں کو، تو ان کی آج کل یہی کوشش ہے کہ ہم کسی طرح بھی باہر کے ملک میں نکل جائیں۔ تو پاکستانیوں کے جتنے بھی بہن بھائی، ریلیٹیوز، دور کے رشتہ دار، فیملی فرینڈ، یا جن کے ساتھ آپ کی کبھی ہیلو ہائے نہیں بھی ہوئی ہوگی نا، ان کو بھی آپ لوگ کانٹیکٹ کر کے کہیں گے کہ ہمیں باہر کا ویزا کسی طرح آپ دلوا دیں۔ تو میری بھی فیملی فرینڈ ایک باہر رہتی ہیں، تو میری بھی ان سے اسی طرح بات ہوئی۔ میں نے کہا یار پاکستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، یہاں پہ جتنا مرضی آپ ہاتھ پاؤں مار لو، آپ اتنے پیسے نہیں کما سکتے اپنی فیملی کے لیے، اپنے اچھے فیوچر کے لیے جو ہے نا، وہ آپ کو کچھ نہ کچھ سٹیپ اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو میری اسی طرح سے بات ہو رہی، تو میں نے کہا اگر آپ کافی ٹائم سے وہاں پہ سیٹل ہو، آپ کے ہسبینڈ وہاں پہ بڑے اچھے جاب پہ ہیں، تو مجھے آپ اپنے پاس کسی طرح بلا سکتی ہیں، یعنی اسٹڈی ویزا پہ یا جاب ویزا پہ، یا وہاں سے مجھے کوئی ویزا دلوا دیں تاکہ میں یہاں سے اپنا سارا پاسپورٹ ویزے کا خود کر لیتی ہوں، آپ وہاں پہ مجھے ایک ویزا لے دیں۔ کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، وہ آپ مجھے بتائیں، گائیڈ کریں، تو میں یہاں سے وہ سارا کام شروع کروں۔ تو انہوں نے کچھ مجھے ایسی باتیں بتائیں جس کو سن کے مجھے تکلیف بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی، اور امید بھی ٹوٹ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں بلانے کو تو آپ کو بلا سکتی ہوں، اسپانسر کر سکتی ہوں، اور آپ کا ویزا بڑے آرام سے لگ بھی جائے گا، لیکن میں ایسا کروں گی نہیں، کیونکہ جو پچھلے دنوں میرے ساتھ حادثہ ہو چکا ہے نا، اس سے مجھے اور میرے ہسبینڈ کو بڑی اچھی نصیحت ہو گئی ہوئی ہے، تو میں اب ان چکروں میں نہیں پڑوں گی۔ میں پریشان ہوگی، میں نے کہا اللہ خیر کرے، ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی طرح آپ جس طرح مجھے بول رہی ہو نا، مجھے بھی کچھ سال پہلے جو ہے نا، میری ایک یونیورسٹی فرینڈ تھی، کبھی اتنی بات نہیں ہوئی تھی جب سے میں یو کے آ چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے اتنا کوئی میرے سے رابطہ نہیں کیا ہوا، تو پھر اچانک ہی کہتی انہوں نے مجھے کانٹیکٹ کیا میرے انسٹاگرام پہ، تو میں نے ان سے رابطہ کیا، ان سے بات چیت کی، تو انہوں نے مجھے اپنا بتایا۔ میں نے کہا اچھا، تو جب یونیورسٹی ٹائم پہ ان کی فیملی اور میری فیملی بھی ملتی تھی، تو بھئی ایک فیملی فرینڈ ریلیشن شپ بن گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ان کے فادر نے بھی میرے سے بات کی، ان کی مدر سے بھی میری بات ہوئی، اور پھر 1-2 دفعہ انہوں نے میرے سے بات کی، تو پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا جی ہم اپنی بچی کو یو کے بھیج رہے ہیں، سارا کچھ ہم نے کر لیا ہوا ہے، ویزا بھی لگ گیا ہوا ہے، ٹکٹ بھی کنفرم ہو گئی ہوئی ہے، تو اسٹڈی ویزا پہ وہ آ رہی ہے، تو آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو دیکھ لینا ہے، اس کی جاب کا کوئی بندوبست کر دیں اور اس کی رہائش کا کوئی انتظام کر دیں۔ اب اس کے فادر مجھ سے یہ بات کر رہے تھے، تو جب پاکستان سے کوئی اس طرح آپ سے فیور مانگتا ہے نا، تو جو یو کے مطلب جو بھی کنٹریز میں وہ سیٹل ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اچھا اتنی سی فیور تو ہم دے ہی دیں گے۔ اب یونیورسٹی ٹائم پہ میری اس سے بڑی اچھی ہیلو ہائے تھی، اور اس کی فیملی میری فیملی کو جانتی تھی، میری فیملی اس کو جانتی تھی، تو میرے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ بے فکر ہو جائیں، یہ میری بہن ہے، آپ اس کو باہر بھیجیں، میں اس کا مطلب انتظام جو رہائش کا اور جاب کا وہ کر دوں گی۔ اب اس کو آنے میں بھی ٹائم تھا، مطلب ایک مہینہ تھا، تو میں نے یہاں پہ اس کے لیے رہائش کا بھی انتظام کرنا شروع ہو گئی کہ یہ کہیں ایسی جگہ پہ ہو کہ اس کی فیملی کو میں جانتی ہوں، اچھے لوگ ہیں، تو اچھی جگہ پہ میں اس کو رکھواؤں اور اس کی جاب کا بھی بندوبست کروں۔ تو خیر جی، کرتے کرتے ٹائم بھی آ گیا۔ اب اس کا مجھے کال آئی کہ بھئی میری کل کی فلائٹ ہے، تو آپ مجھے ایئرپورٹ سے ریسیو کر لیں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جب میں نے اس کے فادر کو یہ کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے، تو میں نے بھی اس کے ساتھ بہنوں والا ہی کیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں اس کو ایئرپورٹ سے بھی ریسیو کر لوں گی، اور باقی اس کے رہائش کا، اس کی جاب کا بھی بندوبست میں نے کر لیا ہوا ہے۔ اب اللہ اللہ کر کے وہ ٹائم بھی آ گیا جب وہ بندی ایئرپورٹ پہ آئی، اور میں نے اور
اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کو ریسیو کیا، 1-2 دن اس کو اپنے گھر پہ رکھا۔ ظاہری بات ہے جب پاکستان سے کوئی یہاں پہ آتا ہے تو سب کچھ اس کے لیے نیا ہوتا ہے، تو میں نے اس کو بڑا ریلیکس فیل کروایا کہ وہ اپنے گھر والوں سے دور یہاں پہ آئی ہے تو اس کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر میں نے اس کو اس کی رہائش کا جہاں پہ میں نے اس کا انتظام کیا ہوا تھا، 1-2 دن کے بعد میں نے وہاں پہ اس کو سارا سیٹ کیا، اور جاب کا بندوبست جہاں پہ میں جاب کر رہی ہوں اس ٹائم پہ میں نے وہیں پہ اس کی جاب کا بھی بندوبست کر لیا۔ اب میں نے یہاں پہ UK میں ہو کے اس کی جاب کا بھی انتظام کیا، اس کی رہائش کا بھی کیا، اور اپنے آس پاس نیبرز میں بھی بتایا کہ یہ میری دور کی فیملی ممبر ہے جو میرے پاس یہاں پہ آئی ہیں، میری بہنوں جیسی ہیں، سب کو یہی تھا کہ یہ اس کی بہن۔ خیر جی، ٹائم گزرتا گیا، ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اپنی روٹین پہ آ گئی، میں اپنی روٹین پہ چلی گئی۔ پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میری نا اس بندی سے بات چیت بہت کم ہو گئی تھی، بس کبھی کبھی ہیلو ہائی میسج تک ہو گیا، اس سے زیادہ کبھی بات ہی نہیں ہوئی۔ اسی طرح رات کے ٹائم ہم دونوں ہسبینڈ وائف سو رہے تھے تو ہمارے دروازے پہ بیل ہوئی، ہم لوگوں نے کہا یا اللہ خیر کرے، اس ٹائم کون آیا؟ جب ہم نے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس تھی۔ اب پولیس کو دیکھ کے ہم لوگ بہت زیادہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، اللہ خیر کرے۔ پھر انہوں نے کہا جی یہ فلانی بندی ہماری کسٹڈی میں ہے اس ٹائم، تو اس نے آپ کے گھر کا ہمیں ایڈریس دیا تو آپ لوگ ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں۔ تو ہم لوگ فوراً پولیس اسٹیشن پہنچے کیونکہ وہ بندی میرے بہاف پہ یہاں پہ تھی، سارا کچھ میں نے اس کا سیٹل کر کے دیا تھا، اور سب کو یہی تھا کہ یہ اس کی فیملی ممبر ہے۔ تو جی پولیس اسٹیشن جانے پہ پتہ لگا کہ کسی کسینو پہ پولیس کی ریڈ ہوئی ہے، تو یہ بندی وہیں سے اریسٹ ہوئی ہے۔ اب وہ اس کو جا کے دیکھا تو وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی اور رو رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں وہاں پہ کوئی پارسل ڈیلیور کرنے گئی تھی جب پولیس نے وہاں پہ اس طرح اریسٹ کر لیا کافی لوگوں کے ساتھ مجھے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت زیادہ پریشان تھی، تکلیف دہ تھی۔ خیر میرے ہسبینڈ اور مجھے بھی پتا تھا کہ وہ اچھی فیملی کی ہے تو اس طرح نہیں ہو سکتا، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ خیر وہ ٹائم جیسے تیسے کر کے گزر گیا، بہت مشکلوں سے اس چیز کو فیس کیا اور اس کو سب معاملے سے کلیئر کروایا، لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمیں پتہ لگا کہ وہ بندی بیسیکلی ہم سے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ بندی آئی تو یہاں پہ اسٹڈی ویزا پہ تھی، لیکن اس نے بعد میں کس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کیا، اس کا آئیڈیا مجھے تب ہوا جب میرے پاس میرے ہی نیبرز میں یا جاننے والے آ کے مجھے بتاتے تھے کہ وہ آپ کی دور کی ریلیٹیو کو ہم نے اس طرح کی حالت میں دیکھا ہے، اس طرح کی ڈریسنگ میں دیکھا ہے، اس طرح کے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا۔ اور یقین مجھے تب ہوا ان ساری باتوں کا جب میں اسے بائی چانس ملی، تو اس کا لائف سٹائل دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں دیکھ کے حیران رہ گئی کہ یہ وہی بندی ہے جو پہلے دن پاکستان سے یہاں آئی تھی، اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ اور اس کو دیکھ کے مل کے بہت اچھے سے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ وہ کس قدر غلط اور خراب ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئی ہے، جو اتنا پیسہ کچھ عرصے میں اس نے کمایا۔ اب مجھے نہیں پتا اس کے گھر والوں کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد میں نے اور میرے ہسبینڈ نے توبہ کی، اس سے بالکل رابطہ ختم کیا، اور تب سے ہمیں یہ نصیحت ہوئی کہ ایسی نیکی کسی کے ساتھ نہیں کرنی جو ہمارے ہی گلے آگے پڑ جائے۔